اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی باتیں بتاؤں کہ جو کرنے میں بہت آسان مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اور قیامت کے دن یہ کام بہت کم لوگ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمبر 1 خاموشی اور اچھا اخلاق، اگر یہ 2 کام تم کر لو تو قیامت کے دن تمہیں بہت اجر ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خاموش رہا وہ ملامت سے بچا رہا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں جو شخص عقل رکھتا ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ زیادہ بولنے کے بہت سارے نقصانات، آپ جھوٹ بول جاتے ہیں، پھر آپ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولتے ہیں۔ لہٰذا خاموشی عبادت بھی ہے، اور خاموشی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ خاموشی آپ کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کو غصہ آئے تو خاموش رہیں، اگر آپ کا دل کسی پہ تنقید کرنے کو کر رہا ہو تو آپ خاموش رہیں، اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہو اور آپ کا گالیاں دینے کو دل کرے تو آپ خاموش رہیں۔ بات ہمیشہ وہاں کریں جہاں آپ کو یہ لگے کہ یہاں خاموش رہنے سے بہتر بات کرنا ہے۔ 2 دوست سفر پر جا رہے تھے، ایک خاموش تھا اور ایک بولتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت باتونی تھا، بہت باتیں کرتا تھا۔ تو وہ سفر کیا انہوں نے، اور جب واپس پہنچے تو جو زیادہ باتونی تھا، باتیں کرتا تھا، وہ اپنے قیمتی الفاظ بھی ضائع کر بیٹھا اور اس کے پاس واپسی پر کچھ نہیں تھا۔ اور جو خاموشی اختیار کرتا تھا، جو خاموش رہتا تھا، وہ راستے میں چلتے ہوئے جانوروں کو بھی دیکھ کر اللہ کی قدرت سے مستفید ہو رہا تھا، وہ لوگوں کو دیکھ کر بھی بہت سی چیزیں لرن کر رہا تھا، اور جب وہ واپس پہنچا تو وہ بہت کچھ سیکھ کر پہنچا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی خاموشی۔ چپ رہنا اور دوسروں کی باتیں، دوسروں کی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ چپ رہنے کی بہت سی برکات ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ جیسے آپ اگر چپ رہتے ہیں تو آپ عبادت کریں، آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی عجیب ہو گیا ہے۔ ہم لوگ حسد کی بیماری میں اس قدر جکڑے جا چکے ہیں کہ ہم کسی کی کامیابی، کسی کی اچھائی، کسی کی اچھی چیزوں سے حسد کرنا تو دور، ہم تو کسی کی برائی پہ، کسی کے نقصان پہ بھی حسد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ میرا بچہ آج پاس ہو گیا یا اس نے بڑے اچھے نمبر لیے، تو سننے والا کیا کہے گا اسے کہ کتنے نمبر لیے؟ میرے بیٹے نے تو لاسٹ ایگزام میں 1200 نمبر لیے تھے، میری بھتیجی نے اتنے نمبر لیے تھے۔ وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ اور اگر دوسری نظر میں دیکھیں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے والد کو یا مجھے کرونا ہو گیا تھا، تو سننے والا کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، میرے چچا کو بھی ہوا تھا پچھلے سال، میری ممی کو بھی ہوا تھا، میری کزن کو بھی ہوا تھا، یہ وہ میرا چھوٹا بھائی اس کو یرکان ہو گیا تھا۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو دعا دیں اور بات ختم کریں کہ اللہ پاک تمہیں صحت دے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، ہم اس سے کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بولنے کی بیماری ہے۔ جو شخص چپ رہ کر تنقید برداشت کر سکتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کامیاب لوگوں کے پیچھے ان کی خاموشی ہوتی ہے، اور جو بڑبولا ہوتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے، وہ نقصان میں رہتا ہے۔ چپ رہ کر عمل سیکھیں، چپ رہ کر آگے بڑھنا سیکھیں، دین سیکھیں۔ چپ رہ کر سامنے والے کو، بولنے والے کو، جو آپ سے بات کر رہا ہے، خاموشی سے اس کی بات کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ شخص جو بول رہا ہے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، اس کی باڈی لینگویج کچھ اور ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا خاموشی ہی عبادت ہے۔ لیکن ہم زیادہ بولنے کی دوڑ میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ ہم سیکھ سکتے ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بس آگے بڑھنے کی دوڑ میں اور بولنے کی دوڑ میں آگے چلتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں،
اور ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ ہم پیچھے کتنا نقصان کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے، اور ایک دن ہم نے اس سارے لکھے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک کے حضور جب ہم نے سب نے اکٹھے ہونا ہے، جو ہم بولتے ہیں اور اس کا جب حساب دینا پڑ گیا تو وہ دن بہت ہی مشکل، بہت ہی کٹھن ہوگا۔ لہٰذا ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور صرف وہاں بولنا چاہیے جہاں پہ ہمیں یہ لگے کہ یہاں پہ خاموش رہنے سے بہتر بولنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔